ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی، اور آج ہمارے روبرو ہیں چین میں تعینات پاکستانی سفیر جناب خلیل ہاشمی صاحب۔ ویسے نئے انیشیٹوز کی آپ بات کر رہے ہیں ایگریکلچر میں یا دیگر B2B کی بات آپ کر رہے ہیں، انیشیٹو ہیں کیا ابھی؟ سب سے میں آپ سے پہلے عرض کیا کہ پاکستان میں میرے اپنی تشخیص کے مطابق بنیادی ایشو پروڈکٹیوٹی کا ہے، لو پروڈکٹیوٹی ہے۔ بے شک یہ زراعت کا شعبہ ہو، انڈسٹری کا شعبہ ہو، ٹیکسٹائل ہو، جو بھی سیکٹر ہو، تو اسی وجہ سے 240 ملین 24 کروڑ کی آبادی میں ہماری صرف 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں۔ میں 25 سال پہلے ڈنمارک میں تھا، اس وقت ان کی آبادی 53 لاکھ تھی۔ اس وقت 53 لاکھ آبادی کا ملک جو ہے 65 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے 25 سال جی۔ تو اس میں جو اس وقت سے جو میں چیزیں ریفلیکٹ کرتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ لو پروڈکٹیوٹی ہے۔ اب ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم نے اپنی انٹرنلی بیسی میں اسٹڈی کی کہ چین سال میں تقریباً 2.7 ٹریلین ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے چین۔ تو ہم نے وہاں سے شروع کیا کہ یہ دیکھیں کہ کون سا ملک کیا چین کو بیچ رہا ہے، کتنا بیچ رہا ہے، ہم کیا بیچ رہے ہیں۔ 3 ارب ڈالر کے قریب ہے چین کے لیے ہماری جو تجارت ہے باہمی وہ تقریباً آن این ایوریج 20 ڈالر کے گرد ہے، جس میں ہم صرف 3 ارب ڈالر بیچتے ہیں، اور اس میں بھی 3-4 پروڈکٹس زیادہ جو ہیں اس کے اندر۔ تو ہمارا تجزیہ تھا کہ کون سے ایسی چیزیں ہیں، سیکٹرز ہیں جہاں ہمارا ایگزسٹنگ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، اور اس میں ہم چین سے کیپٹل، ٹیکنالوجی، مینجمنٹ پریکٹسز ان کو اٹریکٹ کریں اور جوائنٹ وینچرز کرائیں تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے۔ ایکسپورٹیبل سرپلس ہوگا تو ایکسپورٹس بڑھیں گی، اس کے بغیر پروڈکٹیوٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جس سے جب پرائم منسٹر آئے جون میں تو ہم نے بزنس کانفرنس کرائی۔ بزنس کانفرنسز پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ جو یونیک چیز ہم نے کی وہ یہ تھی کہ پہلے اس کی جو اسٹڈی کی بنیاد پہ ہم نے 21 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے۔ اچھا، مثلا آئرن اینڈ اسٹیل ہے، مائنز اینڈ منرلز ہیں، ایگریکلچر ہے، پیٹرولیم یا آئل ریفائنریز ہیں، اینڈ سو آن۔ تو اس پہ 105 کمپنیاں پاکستان سے ہم نے مدعو کیں اور 250 ہم نے چین سے مدعو کیں، اور ایک دن میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہے، ہم نے 1000 B2B میٹنگز کروائیں، اور اس کے بعد 30 MOU سائن ہوئے۔ 30 میں سے 16 ہم نے ٹریک کیے ہیں، 16 آپریشنلائز ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد سے ہم پھر اب سیکٹر بائی سیکٹر چل رہے ہیں۔ 21 سیکٹر آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے، لیکن ادھر اسٹیٹسٹکس آتے ہیں کہ سب سے زیادہ گدھے ہم چین کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ، ادھر کیوں ڈیمانڈ ہے گدھوں کی؟ میں پہلے آپ سے جو B2B کی بات کر لوں، پھر میں اس پہ آتا ہوں۔ اچھا، تو اس کے اوپر ہم سیکٹر جو 21 سیکٹر میں سے 5 کے ہم B2B کروا چکے ہیں مزید، اب ہم سیکٹورل چل رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹیکسٹائل اینڈ اپرل کے اوپر ہم نے پچھلے اسی مہینے کے شروع میں کیے، ہم نے فٹ ویئر اور لیدر کے اوپر کیے، فشریز کے اوپر کیے، ویجیٹیبل، فروٹس، اینیمل فوڈر اس پہ کیے، اور اب 2 سیکٹر اور ہیں، پلاسٹکس اینڈ ٹوائز اور میڈیکل اور سرجیکل اکوپمنٹ۔ تو یہ اب یہ 7 کا راؤنڈ پورا ہو رہا ہے، تو ہم اگلے 7 کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوشش یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے، جو B2B فوکس ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پہ ہم سیکٹر بائی سیکٹر جا رہے ہیں، فوکس ٹارگیٹڈ چیز ہے۔ پاکستان سے کمپنیوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، چین سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کے پروفائلز ایکسچینج کرتے ہیں، پھر ان کو ملاتے ہیں، پھر یہ ان کی فیکٹریز کے وزٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کاوش ہے جو ایک بڑے نئے طریقے سے نیو انیشیٹو آپ کی طرف سے۔ دوسری چیز جو ہے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کا بڑا فوکس ہے کہ انویسٹمنٹ لیڈ گروتھ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہم چیز انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے 25 ملین بچے اسکول پاکستان میں نہیں جاتے، تو یہ بہت بڑے ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ تو ان بچوں کو روزگار کے مواقع دینا، وہ تبھی ہوں گے۔ انڈسٹری میں بھی لوگ کہتے ہیں جی کوئی ہنر ہے آپ کے پاس، تو ہم ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن اور ٹریننگ کے اوپر ابھی ہم نے پچھلے ہفتے سیمینار ادھر ہم نے فورم کرایا ہے ایمبیسی میں اپنے انیشیٹو، اس کو انٹیگریٹ اس ایفرٹ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جہاں اسپیشل اکنامک زون میں سیکٹر کی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، مثلاً ایک گروپ سے جس دن میں آیا ہوں اس دن بات ہوئی ہے، ٹیکسٹائل والے بڑے گروپ ہیں، وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو کنونس کیا میں نے کہ، اور وہ راضی ہوئے، انہوں نے کہا 10,000 ٹیکسٹائل ورکرز کو جو ہے ان کی ووکیشنل ٹریننگ کے لیے
ہم اسی جگہ جہاں اپنے پارکس بنا رہے ہیں وہیں ہم اس کو اسٹیبلش کریں گے. تو اس کو ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں کہ اگر انویسٹمنٹ پیس پکڑتی ہے تو آپ کے پاس اسکلڈ لوگ نہیں ہیں, پھر وہ بلیم گیم شروع ہو جائے گی کہ جی یہ کیا ہوا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو انٹیگریٹ کریں. تو یہ دوسری چیز ہے جس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں. آئی ٹی ٹیکنالوجی والے میں نے سوال پوچھا, عجیب سا لگتا ہے لیکن وہ خبریں مسلسل چھپتی ہیں کہ چین کو پاکستان اتنی تعداد میں گدھے کیوں ایکسپورٹ کرتا ہے, وہاں کیا کنزمپشن ہے؟ گدھے میرا نہیں خیال کہ یہ فیکچول چیز ہے. کچھ اپنا سکن ہے, اچھا, اور کچھ اس کے انگریڈینٹس ہو سکتے ہیں. یہ جو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہے اس میں سے کچھ چیزوں میں وہ انگریڈینٹ استعمال ہوتا ہے. تو وہ اس کا باقاعدہ ریگولیٹری نظام ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ گدھے جو ہیں وہ لے کے سارے جو وہاں بھیجے جا رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس کا باقاعدہ رجسٹریشن کا پروسیس ہے, پوری اس کے ساتھ یہ تحقیق ہوتی ہے کہ یہ جو جب تک کہ جو اگر گدھوں کی اجازت سلاٹر ہاؤس کی ہے اس وقت تک کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں افزائش نسل نہیں ہو رہی تو یہ لائسنس نہیں مل سکتا. تو یہ میں نے کہا تصحیح کر دوں. یہ سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے, مثلاً DGISPR نے بھی ابھی حالیہ بریفنگ میں کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کرانے کے لیے دو طرفہ بات چیت بھی جاری ہے. امبیسڈر صادق صاحب نمائندہ خصوصی گئے ہوئے تھے. ساتھ انہوں نے کہا کہ کچھ دوست ممالک کے ذریعے بھی ہم رابطہ ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے. از چائنا نیگوشیٹنگ آن بہاف آف پاکستان ود افغانستان؟ میں آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ چین کے ساتھ جس طرح بہت سارے اور معاملات ہیں, دو طرفہ معاملات ہیں, خطے کی صورتحال ہوتی ہے یا عالمی یا اور خطے کے معاملات ہیں, اس کے اوپر ہماری مسلسل مشاورت مختلف فارمیٹس میں ہوتی رہتی ہے. افغانستان ایک ایسا ایریا ہے جس پہ بھی ہماری مشاورت, ہمارے کچھ میکنزم بھی بنے ہوئے ہیں, ٹرائی لیٹرل, کوادری لیٹرل. جی, تو اس سلسلے میں ان کے بھی اسپیشل ریپرزینٹیو افغانستان کے ہیں, ہمارے بھی ہیں, ان کی آپس میں بھی گفتگو ہوتی ہے. ہمارا میکنزم فارن منسٹر لیول پہ جو ٹرائی لیٹرل بھی ہے, جس طرح آپ نے کہا کوادری لیٹرل بھی ہے, نیبرنگ کنٹریز کا ایک فارمیٹ ہے, ماسکو فارمیٹ ہے, دوحہ فارمیٹ ہے. تو فارمیٹس اور میٹنگز کی جو ہے وہ کمی نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر یہ فارمیٹس آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ بہت ہر طرف ایک اینکشیسنیس ہے کہ یہ اسٹیبلٹی ہو, یہاں پہ سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ امپروو ہو, اور وہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ دہشت گردی کسی بھی ملک کے خلاف وہ استعمال نہ ہو. تو اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں, اس میں کنسلٹیشن بھی ہوتی ہے, کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے, افغانستان کے ساتھ مل کے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈپلومیٹک سطح پہ جو ہے, تو یہ ایک آن گوئنگ سلسلہ ہے. نہیں, یہ جو ہماری پوزیشن ہے, پاکستان کی پوزیشن ہے کہ افغانستان کے اندر خارج کی پناہ گاہیں, وہاں سے وہ پاکستان کے اندر آ کر حملے کرتے ہیں. کیا چائنا پاکستان کی اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ ان کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ ہم ان کو بریف کرتے ہیں, بتاتے ہیں, اور وہ اپنے طریقے سے جو ان کے اپنے تعلقات ہیں افغانستان, کیونکہ یہ ایک مشترکہ کنسرن ہے, ہمارا بھی ہے, ان کا بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں. اور ہم نے ان کو یہ بھی بریف کیا ہے کہ یہ جو تانے بانے جو یہاں پہ دو ٹیررسٹ اٹیک چینیوں کے اوپر ہوئے ہیں, اس کے تانے بانے بھی اسی سرزمین سے ملتے ہیں. تو اس لیے وہ ہماری مشاورت, کوآرڈینیشن اور یہ چلتی رہتی ہے. اور میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, آپ اخذ کر سکتے ہیں جو ہمارے تعلقات ہیں, جو اس کی نوعیت ہے, جو ہمارا باہمی اعتماد کا رشتہ ہے, تو یہ کافی کلوز. اس سے زیادہ میرا خیال ہے میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ اس سے اخذ کر سکتے ہیں. تو بڑی اچھی, میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں, مشاورت اچھی ہوتی ہے, کوآرڈینیشن ہوتی ہے, اور یہ ایک آن گوئنگ عمل ہے. اور یہی پاکستان اور چین کے تعلقات کی خوبی ہے کہ ناظرین, ہر ایشو پر دونوں کا آلموسٹ یکساں موقف ہوتا ہے. وہ تائیوان کا مسئلہ ہو تو پاکستان کی بھرپور سپورٹ ہوتی ہے چین کو, اور کشمیر پہ چائنا اسی طرح پاکستان کی بھرپور سپورٹ کرتا ہے. اور چینی وزیر اعظم لی چیانگ کے دورے کے موقع پر جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی تھی, اس میں بھی پاکستان کے کشمیر کے موقف کی حمایت کی گئی تھی. ہماری بھی دعا ہے, خواہش ہے کہ یہ تعلقات مزید آگے بڑھیں, اور پاکستان کے اندر سی پیک کے ذریعے جو خوشحالی کا خواب ہے وہ پورا ہو. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.